ارے غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کہیں اللہ نے تقلید کا حکم نہیں دیا۔ آؤ میرے بھائیوں، سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اور وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب کبھی مدینہ منورہ میں کوئی بات آتی تو اپنا مسئلہ تم نبی کو بتاتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل استنباط کو بھی بتاؤ، تاکہ جو اہل استنباط تحقیق کرنے والے لوگ ہیں اس کی تحقیق کر لیں گے۔ اور قرآن نے کہا تقلید کرو، قرآن نے کہا کہ تقلید ٹھیک ہے۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 13 آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستوں پر چلے، تو وہ جدھر چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور ہماری فقہ میں کمی نکالتے ہو، ہماری فقہ میں بتاتے ہو کہ تمہاری در مختار میں لکھا ہے، ایسا مسئلہ لکھا، ایسا مسئلہ لکھا۔ مت چھیڑو بھائی، او غیر مقلدوں مت چھیڑو، ورنہ اتنا ننگا کروں گا کہ تمہاری آنے والی پشتیں تمہیں آبا و اجداد اپنا کہنے میں شرم کریں گی، اور شاید کہ تمہاری نگاہوں سے تمہارے علماء کی تحریریں گزری نہیں ہیں۔ دیکھو اپنی کتابیں کھول کر تمہارے علماء نے کیا کیا باتیں گڑھی ہوئی ہیں۔ میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور چند باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں میں حوالے سمیت، اور اگر زیادہ ہی تم لوگ اوور ہوئے تو سمجھ لینا کہ پھر وہ باتیں ایسی باتیں نکال کے سامنے کروں گا نا کہ ساری دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ اور ہمارے علماء اپنی زبانیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ کچھ نہ کہو، چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، عوام کو بہکا رہے ہو، الٹی سیدھی باتیں گڑھی ہوئی حدیثیں اور موضوع حدیثیں پیش کر کے عوام کے ذہنیت کو تبدیل مت کرو۔ دیکھو تمہاری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، وہ دن گئے کہ خلیل خان فاختہ اڑاتے تھے۔ ہاں سنو، تمہاری کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک صاحب نے لکھا منی کا ہاتھ سے یا جمادات کی قسم سے کسی چیز کے ساتھ خارج کر دینا بوقت ضرورت مباح ہے، خاص طور پر جب فاعل کو فتنہ یا معصیت میں پڑنے کا خطرہ ہو، اس کی نگاہ نے اسے مجبور کر دیا ہو، تو ایسے موقع پر مشت زنی مباح ہے، بلکہ کسی وقت واجب بھی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ الذی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ اور میں نہیں لکھ رہا ہوں، عرف الجازی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 پر تحریر ہے، اٹھا کر دیکھو، تمہاری ہی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور سنو، غیر مقلدین کے شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی لکھتے ہیں، سوال کیا گیا محدث دہلوی سے، کیا مولانا سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے جبراً زنا کیا تو وہ بیوی بیٹے کے نکاح سے نکل گئی یا اس کا نکاح بیٹے سے باقی ہے؟ جواب دیتے ہیں اہل حدیث کے نزدیک وہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے باہر نہیں ہوئی۔ استغفر اللہ۔ ہماری کتاب نہیں، فتاوی نظیریہ جلد 2 صفحہ نمبر 226 پر تمہارے ہی عالموں نے تحریر کیا ہے۔ اب اللہ جانے کیا کیا، وہ اسی کے لیے تحریر کر کے رکھا ہے کہ ہماری آنے والی نسل ادھر ادھر نہ بھٹکے، ادھر ادھر نہ جائے، ہماری کتابیں پڑھے اور تمام ہم مسئلوں کو جائز کر دیں گے، وہ تمام اپنا کام گھر ہی میں چلاتا رہے۔ اگر ان کا بس چلتا اپنی بیٹیوں کو بھی جائز کر دیتے اپنے بچوں کے لیے۔ اور سنو، نور الحسن خان صاحب بھوپالی غیر مقلد لکھتے ہیں منی ہر چند کے پاک ہے مگر اس کا دھونا، رگڑنا، کھرچنا شارع علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ عرف الجازی صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ تحریر کرتے ہیں، اگر کسی نے، علامہ وحید الزماں حیدرآبادی غیر مقلد لکھتے ہیں، اگر کسی مرد نے عورت کی شرمگاہ میں اپنا آلہ تناسل داخل کیا تو راجح مذہب یہ ہے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ نظر الابرار جلد 1 صفحہ نمبر 23 پر یہ بات تحریر ہے۔ میرے بھائی کہاں چھپا کر لے کے جاؤ گے ان باتوں کو؟ یہ باتیں جو بیان تمہارے علماء کر کے گئے ہیں اور جو لکھ کے گئے ہیں، کس حد تک ان باتوں کو چھپاؤ گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر وہ باتیں ہمارے علماء کرام نے تمہارے سامنے پیش کر دیں جو تمہارے علماء کر کے گئے ہیں اور جو تم کر رہے ہو، تو آنے والی نسلیں تم کو اپنا آباء و اجداد کہنے میں بھی شرمائیں گی۔ تم کو اگر چلو بھر پانی ملے تو ڈوب مرو کہ تمہارے علماء کیا کیا لکھ کے گئے ہیں، تم انہی کے مذہب کو قبول کیے ہوئے ہو۔ امام اعظم کا